پیٹ کے یہ سب سے جلدی قبول کر لیتا اللہ، اس لیے کہ دوسرے بھائی نے کیا اس کے لیے دعا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کیا اسباب ہے؟ سنیے. رزق کے حرام کھانے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. رزق کے حرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے خیریت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دے رہے ہیں دوستو، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہوئی ہے، بڑی بہترین ویڈیو ہوئی ہے اور بڑی عبرتناک ویڈیو. اس ویڈیو سے بہت اہم سبق، بہت اہم سیکھ لیجیے گا. دوستو، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے اور دعا قبول کیوں ہوتی ہے. اس کے بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں. آئیے ہم اس پوری ویڈیو کے ذریعے سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. وہ ایسا کون سا گناہ کرتا ہے جو اللہ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا جب تک کہ وہ یہ کام کرے گا. اور جو لوگ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس کے بھی مسئلے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوگا. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کریے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، چھوٹی ہو بڑی ہو، سب دعا اللہ قبول ضرور کرے گا انشاءاللہ نے چاہتے. تو آئیے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ دعا کن کی قبول نہیں ہوتی، وہ ایسا کون سا گناہ، کون سا خراب کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو آئیے پورا ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا دوستو، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ جو لوگ بھی اس طرح کے کوئی گناہ کرتے ہوں وہ اس سے پرہیز کرے، اس سے بچے اور اللہ سے معافی مانگے. اللہ معاف کرنے والا ہے، سچے دل سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کرے گا. تو آئیے پہلے ہم لوگ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں دوستو. ویڈیو کے اینڈ تک آپ لوگ بھی دیکھیے گا اور شیئر بھی کریے گا. تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. پیٹ کے یہ سب سے جلدی قبول کر لیتا اللہ، اس لیے کہ دوسرے بھائی نے کیا اس کے لیے دعا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کیا اسباب ہے؟ سنیے. رزق کے حرام کھانے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. رزق کے حرام، آج حرام رزق کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بلکہ رزق حرام پر پرورش پانے والی کی بھی دعا نہیں قبول ہوتی. مکھائی کمانے والا نہیں، اس کو کھانے والا بھی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا، فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے، جس کے سفر کی وجہ سے گرد و غبار، دھول مٹی سے اس کا چہرہ بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کرتا ہے. وہ حج یا جہاد کے سفر پر ہے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میری دعا قبول کر. اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے. حرام کھانے والا ہے، حرام کمانے والے، حرام پر پرورش جس کی بھی اللہ دعا نہیں خود. اس لیے میں نے کہا تھا اولاد کی تربیت میں، اس کے حق میں اولاد کو حلال مال کھلائیے. آپ اس کو حرام مال کھلائیں گے اس کی تربیت اور اس کی دعاؤں کو آپ برباد کر رہے ہیں. بڑی حلال مال کی بڑی اہمیت. کم کمائیے، مت کمائیے، لیکن حلال کمائیے. جو بھی ہوتا ہے نا، مت سے مراد یہ کہ اب آدمی کچھ نہیں ملا، بڑا پریشان حال ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن حرام کے اس میں مت جائیے. رشوت خوری، سود کے اوپر تجارتیں، اسی طرح لوٹ مار، اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال دی، ادھار پیسے لے کے کھا گئے، ایسا لوگوں نے زندگی گزار لے رہے ہیں. یاد رکھیے دعائیں نہیں قبول ہوتی آپ کی. اپنی مغفرت کی دعا کوئی بندہ نہ کر سکے، وہ رب جو حیا دار ہے اور سخی ہے، اگر وہی آپ کی دعائیں نہ قبول کرے، یا ایسا عمل جس سے آپ کی وہ رب ہی دعا قبول نہ کرے، اس سے بری بات کیا ہو سکتی کوئی بری بات اس سے؟ تو حرام مال پہلی چیز، صحیح مسلم کی روایت تھی. دوسرا، جو گناہ کے لیے دعا کریں گے اور خطا رحمی کے لیے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. گناہ کے لیے آپ دعا کریں، خطا رحمی، رشتہ توڑنے کی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں. اسی طرح غفلت اور لاپرواہی سے کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دل اس کا دعا میں نہیں، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر سوچ رہا ہے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیے، جو زنا کرتا ہے زانی کی دعا قبول. اور زبردستی حاکم اگر اپنے محکوم سے ٹیکس وصول کر زبردستی، تو ویسے حاکم کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے زانیہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو سوال کرتے رات میں انہیں عطا کرتا ہے. لیکن سوائے زانیہ کے جو اپنے زنا کے ذریعے دوسروں کو سیراب کرتی ہے، دوسرے لوگوں کو خوش کرتی ہے. زانیہ سے مراد زانیہ عورت بھی اور زانیہ مرد بھی، یاد رکھیے، ٹھیک. وہ سیراب کرتی ہے. اور زانیہ عورت کا لفظ اس لیے ہے حدیث میں، اس لیے کہ اس زمانے سے عورتیں زنا کرتی تھی، مطلب اس طرح کی کام کرتی تھی کہ لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حالانکہ وہ ایک زنا کر اور یہ، لیکن آج کل مرد بھی ایسے تجارتیں کرتے ہیں، ایسے بزنس کے نام پہ چل رہے ہیں، بہرحال زنا کرتے ہیں، وہ ان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اور زنا کو آج امت مسلمہ نے عام سمجھ لیا ہے، معمول سمجھ لیا ہے، فیشن سمجھ لیا ہے، زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا ہے، اور اس کے لیے وہ پوری زندگی اس کا وقت اور توانائی لٹاتا ہے. نہیں، فیشن سمجھ لی لوگوں نے. اس شہر سے اس شہر گھومنے جاتے تو زنا کے لیے جاتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں مجھے.
اور مانگتے ہو پھر اللہ سے مصیبت میں، کہاں سے اللہ مدد کریں گا تمہاری؟ کہاں سے مدد؟ ہم نے خود راستے بند کیے دعاؤں کے، اللہ نے نہیں کیا، اللہ دینے بیٹھا ہی، یاد رکھیے، ہر روز بیٹھا ہے، ہر گھڑی دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ طبرانی کی روایت تھی۔ اسی طرح جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام روک دیتی ہے، اچھائی کا حکم نہیں دیتی، برائی سے رک جاتی ہے اور فرائض پہ عمل نہیں کرتی، اللہ ایسی قوم کی دعا بھی نہیں سنتا۔ اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر اس طرح سے عذاب نازل کریں گا، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ جو فرائض کو چھوڑنے والے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے نہیں روکتے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، اس کا ریزن کتنا دردناک عذاب اس کا ہی سمجھ لیجئے۔ دعا تو بھی نہیں قبول ہوتی، اور سب سے پہلی بات تو گھر کا جو بھی کمانے والا شخص ہے، اگر بیٹا کما رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے اس سے پوچھے، اس سے سوال کرے کہ وہ جو کما کے لا رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر حرام ہے تو سمجھ جو کما کے لا رہا ہے، وہ جو کھا رہا ہے، وہ کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو گھر کا کوئی ممبر کما رہا ہو، چاہے وہ کسی بیوی کا ہسبینڈ ہے یا بیٹا، بھائی، کوئی بھی کمانے والا ہے، یہ گھر میں دو چار جو بھی کمانے والے ہیں، ان سے یہ پوچھے ضرور۔ اگر وہ غلط غلط کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو سمجھائیں، ان سے پیار سے سمجھائیں، منع کریں، تاکہ ان کی جو روزی ہے وہ حلال رہے، حرام نہ ہو، کیونکہ حرام روزی کمانے والے کی کبھی کوئی دعا قبول ہوگی ہی نہیں۔ اور جو بھی لوگ ان کے گھر کے سدسیہ ہوں گے، ممبر ہوں گے، بھائی بہن، بیوی بچے، ماں باپ، ان میں سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ سمجھ لیں، یعنی کہ جو بھی پریوار والے ہوں گے ان کی کسی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو کتنا بڑا یہ گناہ ہے سمجھ لیجئے۔ کما کے لا رہا ایک شخص اور کھا رہے 4 5 6 جو بھی گھر کے لوگ، اور سب مطلب سمجھ لیجیے گنہگار ہوں گے۔ اور جو سب سے اہم، جو کما کے لا رہا سب سے بڑا گنہگار وہ ہوگا۔ تو کوشش کریں اپنے ماں باپ، جو بھی گھر کے کمانے والا ہے، ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں، ان کو پوچھیں، سمجھائیں۔ اگر وہ کوئی اس طرح کے کام کرتے ہیں حرام والا تو اس سے پرہیز کرو، اس سے بچے، ورنہ کوئی بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی اور آپ کتنے بڑے گنہگار ہوں گے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ کیونکہ حرام روزی بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ حلال روزی کمائے، وہ سارے کام کرے، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ دوستو، یہ دنیا مختصر سی دنیا ہے، یہ زندگی اللہ نے جو زندگی دی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 70 سال، کوئی وقت نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کب کس ٹائم کس کی موت آ جائے، سمجھ لو سب کچھ ختم۔ جو بینک بیلنس، یہ مکان دکان جو بنا کے آدمی رکھتا ہے، یہ کسی کام میں نہیں آئے گی، یہ سمجھ لیجیے۔ اپنی محنت سے کمائیں، اپنے گھر والوں کو محنت کی کمائی کھلائیں، اور خود بھی محنت کی کمائی کھائیں، حلال روزی کمائیں، وہ سارے کام کریں جس سے اللہ راضی ہوگا دوستوں۔ تو امید ہے دوستوں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، تاکہ ہر آدمی اس پہ سیکھے، اس سے عبرت لے، اور اگر کوئی حرام کام کرتا ہے تو اس سے پرہیز کرے، اس سے بچے، اور اگر کسی نے کر دیا ہے تو اللہ سے رو رو کے دعا مانگے، توبہ کرے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ تو دوستوں، ہم اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں اور ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔